کہہ رہا تھا کہ اس پیر کی بات مانے جو یہ کہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے، یا اس پیر کی بات مانے جس کو ساری دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں کوئی آئے نئی بات لائے تو ہم یقیناً اس کی بات کو ٹھکرائیں گے اور مخدوم پاک کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے کتاب رسالہ قبریہ جو آپ نے قبر کے اندر لکھی تھی، مثال سے 3 دن پہلے آپ قبر کے اندر چلے گئے اور 3 دن تک آپ قبر میں رہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کھڈا کھدوا کر جو یوں ہی بیٹھے ہیں، بلکہ قبر کو پورا پیک کروا دیا 3 دن، اور اس میں آپ قبر کے اندر بیٹھ کر آپ نے اس رسالے کو لکھا، مختصر سا ہے، کچھ اوراد و وظائف کیے، اور اس کے تعلق سے آپ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مجھ پر فضل فرمایا، میرے مقامات کو، درجات کو بلند کیا گیا، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے لکھا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے، اور پھر عقیدے کی ایک بحث کو لکھتے ہیں۔ اس عقیدے کی بحث میں مخدوم اشرف لکھ رہے ہیں، سمجھے؟ وہ پیر صاحب کی بات کو نہیں مانیں گے ہم، سمجھے؟ اور اسی لیے اپنے علاقوں میں ایسوں کو آپ لاتے کیوں ہیں؟ یہ سب سے بڑی کمی آپ کی ہے، نوجوانوں کی۔ باہر گھومنے جاتے ہیں، کوئی نیا آدمی پسند آ گیا تو اس کی بات جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ کر اس کو لے کر آتے ہیں۔ ہر چمتکار کے آگے جو ہے وہ سر کو نہیں تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی عقیدے کی بات کرتے ہوئے آتے ہیں اور ایک چیز لکھتے ہیں کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار، کیا لکھتے ہیں؟ سب سے زیادہ حقدار پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ اس عقیدے کے بعد میں کوئی نیا عقیدہ آپ کے پاس پیش کرے تو اس کو رد کیجئے گا، اس کے خلاف کوئی رد پیش کرے گا، اس عقیدے کو رد کیجئے، مخدوم اشرف کے عقیدے کو نہ چھوڑیے۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ حقدار ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی۔ ترتیب کس کی بتائی ہوئی ہے؟ مخدوم اشرف لکھ رہے ہیں۔ بتائیے ان سے بڑا عالم، ان سے بڑا صوفی، ان سے بڑا پیر، ان سے بڑا ولی اس دور میں کوئی؟ کہ عظمتوں کا عالم یہ تھا، فجر کی نماز اکثر مکہ شریف جا کر پڑھتے تھے۔ اب آپ سوچئے ہندوستان میں رہ کر مکہ شریف جا رہے ہیں فجر کے، اور پھر لوٹ بھی آ رہے ہیں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تصرف ہے، یہ ان کی کرامت۔ کرامت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو عقل میں سما نہ سکے۔ میرے جانے کے بعد میں کہنا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سمجھے؟ کیونکہ تمہارے عقل میں جو بات نہ سمائے وہی کرامت ہے، جو عقل میں سما جائے وہ کرامت نہیں۔ مخدوم اشرف لکھ رہے ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں کو لکھنے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ فقیر کا یہی عقیدہ ہے، فقیر اسی عقیدے پر ہے، اور اپنے محبین اور مریدین کو یہ وصیت کرتا ہے کہ اسی عقیدے پر رہے۔ المختصر کہ ایسوں کے شکنجے میں پڑنے سے بچو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اہل سنت کا شروعات سے یہ عقیدہ ہے، ہم اسی پر قائم ہیں کہ سب سے افضل اس امت میں ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اور پھر علی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس بات کو گاٹھ باندھ دیجئے۔ آج کے بعد میں واٹس ایپ، سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ آئے تو اس کی طرف توجہ نہ دیجئے، کیونکہ میں نے مخدوم اشرف کا عقیدہ بیان کیا ہے۔